السلام علیکم ساتھیو، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے، اسلام کے نام پر بنا، اور ہم سب مسلمان ہیں۔ کہنے کو ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں بہت برے اور کبھی فعل انجام دیے جا رہے ہیں۔ عورتوں کو، جو کہ آبادی کا تقریباً 50% سے زیادہ حصہ ہیں، عورتوں کو کہیں پہ بھی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ کہیں وہ سوتیلے رشتوں کی بھیڑ چڑھ رہی ہے، کہیں وہ مرد کی عیاشی کی بھیڑ چڑھ رہی ہے، کہیں مرد اپنی طاقت دکھانے کے لیے، کہیں مرد اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے۔ اللہ جانے وہ کون سے مرد ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو اس معاشرے میں گھسے ہوئے ہیں اور جنہیں عورت کی عزت اور احترام کا پتہ نہیں ہے۔ اگر کسی ایک مرد کی، میں مانتی ہوں شاید کسی کی بہن نہ ہو، شاید کسی کی بیٹی نہ ہو، لیکن کم از کم ہر وہ انسان جو زندہ اور چلتا پھرتا ہے، اس کی ماں نے تو اسے پیدا کیا، اس کی ماں تو ایک عورت ہے، تو کیا اس ماں کے حوالے سے وہ باقی عورتوں کی عزت اور احترام کرنے کا پابند نہیں ہے؟ کیا اسے یہ شرم و حیا نہیں ہے کہ سب میرے ہی گھر والیوں جیسی ہیں، میری ہی گھر میں بیٹھی عورتوں جیسی ہی عزت ان کی ہے؟ اس بات سے قطع نظر کہ عورت فیشنیبل ہے، عورت برقعے میں ہے، یہ ہر عورت کا ذاتی فعل ہے، لیکن کم از کم مردوں کو اتنا شعور، اتنی عقل، اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے کہ عورت کی عزت کرنا سیکھے۔ کیا ان کی ماں نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی؟ کیا ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے؟ کیا بگاڑ ہے اس معاشرے میں جو دن بدن ہم ان ساری باتوں سے گزر رہے ہیں؟ کتنی تکلیف دہ اور اذیت ناک باتیں ہیں یہ، کہ مطلب آج کل عورتیں موسٹلی، چاہے وہ پڑھی لکھی ہیں، چاہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں، چاہے جاہل عورتیں ہیں، گھروں میں کام کرنے والی ہیں یا اپنے ہی گھروں میں رہنے والی، ہر عورت کسی نہ کسی مرد کے ہاتھوں ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے۔ جنسی ہراست وہ عمل ہے جس میں دوسرا شخص کسی کی کمزوری، کسی کی خاموشی اور کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ عورت معاشرے کا اہم رکن ہے، لیکن اب گلی، محلہ، بازار، ایون اپنے گھر کی چار دیواریں میں بھی غیر محفوظ ہے۔ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، مسلمان ہیں، مگر کیا ہم صحیح سے جا رہے ہیں؟ کیا ہمارا معاشرہ اور مرد اتنا بے لگام ہو چکا ہے کہ عورت کی عزت کرنا ہی بھول گیا؟ جو زمانہ ترقی کر رہا ہے، دنیا چاند سے آگے جانے کا سوچ رہی ہے، لیکن ہمارا مرد ابھی تک اسی بات میں پھنسا ہے کہ وہ عورت جا رہی ہے، اس کو تاڑنا ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے، اس کو سر سے پاؤں تک گھورنا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ مرد صرف رشتوں کی عزت کرنا جانتے ہیں یا صرف ان عورتوں کی عزت کرتے ہیں جو اس کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے۔ تو مرد یہ سمجھتا ہے کہ ان رشتوں کی عزت ہے، باقی عورتوں کی عزت نہیں ہے۔ ایک عورت اپنی پوری زندگی میں کتنی مشکلات سے دوچار ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو ویسے بھی ایج بہت کم ہے، ہمارے ملک میں ایج کا ریشو 40، 50، 60 پر ایج ہوگی، اور اس ایج کے زمانے میں بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک کتنی ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں، کتنی جگہ مرد ہر جگہ پہ ظالم بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ خاتون کسی دفتر میں کام کر رہی ہو، کہیں پر بھی ہو، پاکستان میں کہیں پہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ بس اسٹاپ پہ چلے جائیں، کنڈکٹر، ڈرائیور اتنے تھرڈ کلاس اور گھٹیا ہوتے ہیں کہ وہ تو عورتوں کو تاڑتے ہیں، گھورتے ہیں، سر سے پاؤں تک گھوریں گے۔ ایون اگر کچھ بس بند نہیں پڑا تو گزرتے ہوئے ان کو ٹچ کر لیں گے، ان کو چٹکی کاٹیں گے۔ یہ ایک عام سی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ ڈائیو بس سروس شروع کی تو اس میں انہوں نے ہوسٹس لڑکیاں رکھ لیں۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں نے اتنا مشاہدہ کیا ہے، موسٹلی آدمی صرف پانی پینے کے بہانے، گانا چینج کرنے کے بہانے، ویڈیو چینج کرنے کے بہانے، ٹھنڈا پانی پلا دیں، کوک دے دیں، صرف ان لڑکیوں کو جان بوجھ کر بار بار اپنے پاس بلاتے ہیں۔ یہ بھی ہراسمنٹ کی ہی ایک شکل ہے۔ بینک میں چلے جائیں، وہاں بھی یہی حال ہے۔ پرائیویٹ جابس، اول تو پرائیویٹ آدھی سے زیادہ جابس ایسی ہوتی ہیں جن میں لڑکیوں کو جھانسا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھ ہمیشہ ہراسمنٹ کی جاتی ہے، ان کا ریپ بھی کیا جاتا ہے۔ تنخواہ تو واللہ عالم وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ بہت سے کیسز سنے جو یہ تھے، کیا یہ کلچر ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ پاکستان ہے؟ یہ تھوڑے دنوں میں عثمان مرزا، نور مقدم اور کیسے کیسے کیسز آئیں۔ ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ یہ انکلچرڈ لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، گوار ہیں، انہیں نہیں پتہ۔ نور مقدم کیس میں مسٹر جعفر صاحب امریکہ انگلینڈ سے پڑھ کر آئے، ڈگریاں لے کر آئے، تو وہاں کیا ہم کہیں؟ جہاں پڑھے لکھے لوگ کرائم کرتے ہیں وہاں ہم کیا کہیں گے؟ وہاں ہم کس کو بلیم دیں گے اور کس کو نہیں بلیم دیں گے؟ ہم طالبان سے ڈر رہے ہیں، افغانستان میں طالبان آئے ہیں، پاکستان میں ہم ڈر رہے ہیں، تو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کبھی یہ سوچا کسی نے؟ کتنے فرسٹریٹڈ لوگ ہیں یہاں پر،
ہماری سیفٹی کوئی تو کیا کرے گا؟ اب ہم ہاتھوں میں پسٹل عورتیں لے کے تو نہیں چلیں گی نا. عورتوں کی سیکیورٹی اور حفاظت تو حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کو ہی پورا کرنا ہے نا. کیا اب عورتیں اپنے ہاتھوں میں ریوالور لے کے پھریں کہ کوئی انہیں کچھ کہے تو ہم گولی مار دیں گے؟ نہیں. یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ، حکومت، انہوں نے عورتوں کو تحفظ دینا ہے. ایسا تحفظ، ایسے قانون ہونے چاہیے کہ کوئی مرد، غلیظ مرد، کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی جرات نہ کر سکے. پچھلے سال شرمین عبید چنائی تھی، اس نے کہا کہ اس کی بہن کو ڈاکٹر نے ہراس کیا. اب ڈاکٹر کو ہم سمجھتے ہیں بڑا نوبل مین ہے، وہ تو بہت ایجوکیٹڈ ہے، ڈاکٹر سے ہم توقع نہیں کر سکتے، لیکن ڈاکٹرز بھی ایسے ہیں. اسلامی تعلیمات تو دور ہے، ہم تو اچھے انسان ہی نہیں بنا پائے لوگوں کو. اسلامی ملک ہے پاکستان، اسلامک کنٹری ہے، ہم مسلمان ہیں. ہم کہتے ہیں مسلمان، ہم تو پہلے اچھے انسان ہی نہیں بن پائے. بہت افسوس کی بات ہے. درندوں جانوروں کے بھی کچھ قانون ہوتے ہیں. جانور بھرے پیٹ ہو نا تو وہ بھی شکار نہیں کرتا، کسی کا چھوڑا ہوا جھوٹا کھاتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کیسے مرد ہیں؟ یہ کیسے خنزیر پیدا ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، جنہوں نے عورتوں کا جینا حرام کیا ہے. آج پھر ایک رکشے میں لڑکیاں جا رہی تھیں، واللہ علم نے چھیڑا ہے، ان کی سیلفی بنائی ہے، کیا کیا. مطلب یہ کون سی حرکتیں ہیں؟ اور باقی لوگ 400 بندہ اگر وہاں کھڑا تھا، مینار پاکستان والا کرائم کو اگر ہم دیکھیں، 400 بندہ کھڑا تھا تو کیا ان میں سے 150 بھی غیرت مند مرد نہیں تھے؟ کیا ان کی غیرت نہیں جاگی؟ جو ویڈیوز بنا رہے تھے ان کی غیرت کہاں مر گئی؟ کیا انہوں نے نہیں سوچا کہ ہم اس لڑکی کو تحفظ دیں، ہماری بہن بھی اس کی جگہ ہو سکتی تھی؟ کیا ان کا یہ فرض نہیں بنتا تھا؟ اتنے بے غیرت لوگ ہو چکے، اتنے ذلیل لوگ ہو چکے ہیں کہ جس کی بہن اس کی بہن، جس کی بیٹی اس کی بیٹی، وہ کسی اور کی کچھ نہیں لگتی. اچھا، اگر ہم بات کریں اسلامی معاشرے کی، اسلامی معاشرے میں اس غیر اخلاقی، غیر اسلامی، غیر قانونی یہ غیر قانونی جو کام ہے، ہراسمنٹ، عورتوں کے ساتھ ریپ، عورتوں کے ساتھ زیادتیاں، ان سب کی سزا کوڑے سنسار کرنا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کے قانون کی بات کریں، سنا ہے ہم نے کہ پاکستان میں بھی بڑا قانون ہے، موجود ہے جی. پاکستان میں اگر کوئی کرائم کرے اس کی سزا موت ہے، عورت کو ہراس کرے، عورت کے ساتھ زیادتی کرے، ریپ کرے. لیکن کتنوں کو سزا ملی؟ کس کو سزا ملی؟ کوئی سزا ہے تو اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو پاتا؟ کیوں ہمارا قانون اور حکمران سو جاتے ہیں؟ کیا انہیں اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا نہیں چاہیے؟ کیا ان کا فرض نہیں بنتا؟ کیا انہیں یہ باتیں بری نہیں لگتی جیسے ایک عام آدمی کو بری لگتی، جیسے مجھے لگ رہی ہیں، آپ کو لگ رہی ہیں؟ کیا حکومت کا یہ فرض نہیں بنتا؟ کتنے قومی ادارے ہیں جن پہ کروڑوں اربوں روپیہ شاید خرچ کرتی ہے حکومت، ان اداروں کو پالنے میں، بنانے میں، سنوارنے میں، ان کے ملازمین کی تنخواہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو اتنی فیسلٹیز دیتے ہیں کہ کیا ساری رقم انہی پہ خرچ کرنے کے لیے ہے؟ کیا اس قومی ادارہ پولیس ہے یا رینجرز ہیں، یا ان کو اختیار نہیں دے سکتے؟ ان کو بھی اچھی سیلریز دیں، ان کو بھی اچھے پیکیجز دیں تاکہ وہ اپنا کام ایمانداری سے کریں. کھلی چھٹی دے دو کہ ان لوگوں کو گولی مارو، جس کو جہاں دیکھے ایسے بندے کو فوراً گولی مار دے. قانون عدالت میں پولیس کیس لے کے جاتی ہے، عدالت کہتی ہے ثبوت لے کے ہیں. کہاں سے اب ثبوت؟ اب جو 400 بندہ کرمنل تھا، 400 بندہ ایک غلط کام کا حصہ بن رہا تھا، تو ان میں سے کون گواہی دے گا؟ وہ لڑکی کے علاوہ کون گواہی دے گا؟ مطلب کہیں پہ بھی کوئی تو کل معاشرے کی سیڑھی ہونی چاہیے، کہیں تو اخلاقیات ہونی چاہیے نا. ہم سے تو کافر معاشرہ اچھا نہیں ہے، جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں، جن کو ہم برا بھلا کہتے ہیں. تو کافر کے ملک میں تو لڑکی 3 بجے بھی رات کو پھرتی ہے، اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا. ہاں، جب لڑکی کی مرضی ہو وہ کسی کے ساتھ جا سکتی، لڑکی کی مرضی کے بغیر کوئی کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا. تو کیوں ہم اپنے معاشرے میں ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم تو مسلمان ہیں، بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ کرسچین ہیں، وہ فلاں ہے. ہم مسلمان ہیں تو یہ 400 مسلمان ڈوب کے نہیں مر جاتے کہیں پہ، جنہوں نے یہ غلط حرکت کی ہے اس لڑکی بیچاری کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ اس کا ایک پرسنل فیل ہے، اگر وہ ٹک ٹاکر ہے، وہ ویڈیوز بنا رہی ہے، کچھ بھی کر رہی. ہر بندہ اپنے کام میں اپنی آزادی رکھتا ہے. کیا ہم آزاد نہیں ہیں؟ پاکستان آزاد ہوا تو کیا صرف مردوں کے لیے آزاد ہوا تھا کہ مرد جو چاہیں کریں؟ عورتوں کو آزادی نہیں ملی؟ کیا عورتوں کو بھی آزادی لینی ہے ان مردوں سے جو یہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں معاشرے کے؟ ہر بندہ اپنے اچھے برے فعل کا خود ذمہ دار ہے. اگر کوئی لڑکی آدھے کپڑے پہن کے پھر رہی ہے، اس کی ذمہ دار وہ ہے، آپ لوگ تو نہیں ہیں. کسی کی جگہ ہم تو جواب دہ نہیں ہوں گے نا. ہر بندہ اپنے قول فعل کا خود جواب دہ ہوگا. تو کیوں لوگ شرم نہیں کرتے؟ کیوں لوگوں کو عورت کی عزت کرنا نہیں آتا؟ آج سے 20 سال پہلے کا زمانہ دیکھیں. اسکول کالج جاتے ہوئے اگر لڑکی کھڑی تھی تو لڑکے فوراً آفر کرتے تھے کہ آپ پلیز سیٹ پہ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، پرائیویٹ بسیز میں
ایون ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مرد عورتوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمیشہ مرد عورتوں کو جگہ دیتے تھے کہ جی آپ چلی جائیں۔ آج بھی کہیں پہ بھی چلے جاؤ، بینک ہیں، بہت سی جگہوں پہ کیوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو موسٹلی مرد جو اچھے گھروں کے ہیں، جن کی ماں نے ان کی اچھی تربیت کی ہے، جنہیں پتہ ہے عورت کی عزت کیا ہے، ماں کی عزت کیا ہے، بہن کی، بیٹی کی عزت کیا ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کے ایک عورت عزت کے مستحق نہیں ہے کہ آپ کی مائیں بہنیں وہ عزت کی مستحق ہیں تو باقی عورتیں کیوں نہیں؟ کیا ان کے لیے صرف یہی گندگی بچا کے آپ لوگ رکھتے ہو؟ اور اگر اتنا ہی جنون آپ کو ہے تو اپنے گھروں میں بیٹھی ماں بہنوں کو چھیڑ لیں، اپنی بہن کو چھیڑیں، یا کسی کو اجازت دیں آپ کی بہن کو چھیڑے، تو پھر دیکھیں آپ کی غیرت کہاں جاتی ہے۔ لیکن یہ بہت بہت غلط رسم معاشرے میں ڈل رہی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور خالی حکم جاری نہیں کرنا چاہیے، قانون پہ سختی سے عمل درآمد کروانا چاہیے۔ قانون بنانے کا تو کوئی فائدہ نہیں، جب تک قانون پہ عمل نہ ہو تو قانون کا کیا فائدہ؟ سعودیہ اسی لیے سعودیہ میں کرائم نہیں ہے نا، جب موقع پہ سزائیں ملتی ہیں تو کیسے تیر کی طرح یہ لوگ سیدھے ہوتے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں نا جو باہر کے ملکوں میں جا کے ٹریفک کے رولز کی بھی پابندی کریں گے، کرائم سے بھی دور بھاگیں گے، کیو میں بھی لگیں گے، اور ہر کام اس ملک کے قاعدے قانون کے حساب سے کریں، کیونکہ پتہ ہے کہ وہاں پہ ڈنڈا بہت زور رکھتا ہے، وہاں پہ قانون ایک سیکنڈ میں آپ کو پکڑ کے لے جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کیا پاکستان میں قانون پہ عمل درآمد آپ نہیں کروا سکتے؟ پلیز کروائیں۔ عورتوں کی، مظلوموں کی ایسے عذابوں سے جان چھڑائیں۔ ہر کوئی اپنے کال فیل میں آزاد ہے، ہر کوئی آنکھ بند کر کے کہیں بھی آ جا سکتا ہے۔ وہ محمد بن قاسم تھا جو ایک لڑکی کی آواز پہ دوڑا چلا آیا تھا، کیا آج کے زمانے میں کوئی محمد بن قاسم زندہ نہیں؟ کیا سب مر گئے؟ کیا سو گئے؟ کیا قبروں میں گھس گئے ہیں سارے؟ کیوں کسی کو نظر نہیں آتا؟ 2 سال کی بچی کا بھی ریپ ہو رہا ہے، سوتیلا باپ بھی اپنی بچیوں کا ریپ کر رہا ہے، امام مسجد بھی بچیوں کا ریپ کر رہا ہے۔ کس قسم کے مسلمان ہیں یہ؟ اور اس قرآن پاک کے اس امام مسجد کی ضلالت دیکھو کہ وہ بچی کا ریپ کر کے اس کے بعد اس کو قرآن پاک بھی پڑھا رہا ہے۔ کیسے کیسی باتیں ہم سنتے ہیں کہ دل چاہتا ہے ڈوب مریں۔ ایون جانوروں کے ساتھ بھی جنسی زیادتی اور اس طرح کی کبھی فیل کر رہے ہیں جو شاید کسی ان پڑھ جاہل معاشرے میں بھی نہیں تھے۔ شاید اسلام سے پہلے بھی ایسا کوئی سوچا نہیں ہوگا کسی نے، جو آج کے پڑھے لکھے اور کمپیوٹرائزڈ دور میں لوگ رہ رہے ہیں اور یہ کرائم کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا تو گند جو فلموں نے ڈالا، جو موویز دیکھتے ہیں، انگلش موویز، انڈین موویز، اس کے بعد سوشل میڈیا، جاہل طبقہ، جاہل لوگ جنہیں یہ نہیں پتہ کہ اس سوشل میڈیا کا ایک پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے اور اس کو پازیٹیو سائڈ پہ بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے گندی موویز، بیہودہ اسٹوپڈ پکس دیکھتے ہیں، غلط چیزیں دیکھیں گے اور پھر آٹومیٹکلی وہ غلط سائڈ پہ جائیں گے۔ ان لوگوں کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ ہر بات کا اچھا برا پہلو ہوتا ہے۔ ہم نے اچھا پہلو پک کرنا ہے، ہم نے اچھی چیز کو پک کرنا ہے، برائی کی طرف نہیں جانا، برائی کو نہیں چھیڑنا۔ لیکن اللہ جانے یہ کس مٹی کے بنی ہوئی قوم ہے، کس مٹی کے بنے ہوئے یہ مرد ہیں۔ ہم نے اتنی زندگی گزار لی لیکن مردوں سے کبھی پیچھا نہ چھڑا سکے۔ اسکول کالج جاتے ہوئے بھی کوئی سیٹیاں مار رہا ہے، کوئی آوازیں کس رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی خط پھینک رہا ہے، مطلب سمجھ سے باہر ہے۔ ان کو کون سی آگے ان کی جو بجھنے میں نہیں آ رہی، کون سی تکلیف ہے، کون سی ان کے اندر کوئی جن گھسا ہوا ہے جو ان کو سکون نہیں لینے دیتا۔ اتنے گھٹیا لوگ ہیں۔ یوم پاکستان کو کس برے طریقے سے سیلیبریٹ کیا ان لوگوں نے۔ ایسے لوگوں کو تو ہندوؤں کے رحم و کرم پہ رکھ دینا چاہیے تھا۔ صبح و شام جوتے کھاتے ان سے، جیسے ڈاکٹر ایک ڈوز بتاتے ہیں نا، صبح دوپہر شام، ان کی ڈوز ہوتی کہ صبح دوپہر شام 3 ٹائم ہندوؤں کے جوتے کھاؤ، تلوے چاٹو اور وہاں پہ رہو۔ یہ تو شاید ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے کہ اسلامی ملک اور آزاد ملک میں پیدا ہوں اور یہاں پہ رہیں۔ تو پلیز آپ سب لوگ مل کے ان کے خلاف آواز اٹھائیں، ان واقعات کے خلاف، عورت کی عزت، عورت کے تحفظ کے لیے آگے آئیں، کیونکہ ہماری بہنیں، بیٹیاں، بہویں اگر معاشرے میں محفوظ نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے لوگ۔ کہاں کہاں بچا کے چھپا کے رکھیں گے؟ کیا بچیوں کو جاہل رکھیں گے؟ کیا انہیں پڑھنے نہیں دیں گے؟ کیا ان کو فیوچر نہیں بنانے دیں گے؟ آخر تو گھر سے باہر نکلیں گی نا بیچاریاں پڑھنے کے لیے، اسکول کالج یونیورسٹیز کے لیے۔ ایون اگر ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی، کہیں نہ کہیں تو وہ جائیں گی۔ ہر جگہ تو ماں باپ، بہن بھائی کوئی بھی ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو کیوں یہ لوگ اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ کسی کو کوئی سیکیورٹی کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ کیوں ہمارا قانون اتنا پازیٹیو اور پاورفل نہیں ہو سکتا کہ آٹومیٹکلی عورتوں کو سیکیورٹی ملے، سپورٹ ملے، انہیں ہر قدم پہ تحفظ ملے، انہیں پتہ ہو کہ ہماری طرف کوئی درندہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے میں پلیز اپیل کروں گی پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہ آپ لوگ عورتوں کے تحفظ، عورتوں کی عزت کو یقینی بنائیں اور اس معاشرے کو ایک پازیٹیو، اچھا اور خوبصورت معاشرہ بنائیں، تاکہ عورتیں بھی امن، چین اور سکون سے
اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اگر پلیز کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو انشاءاللہ کسی اور اچھی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔